اب دیکھیں کہ دوسری بات یہ کہ جن چیزوں کا ہمیں خوف ہے ان کے اسباب معلوم کر کے سبب دور کرنے کی کوشش کر لیں. کوئی بھی چیز جس کا آپ خوف ہے آپ کو تو اس کے لیے تیاری کر لیں. مثلا اگر مجھے خوف ہے گرمی کا تو میں ذرا دیکھ لوں کہ اے سی ٹھیک کام کر رہا ہے یا نہیں, کپڑے گرمیوں کے ہیں یا نہیں, یعنی تیاری کر لوں بجائے اس کے کہ خوف زدہ ہو کے بیٹھ جاؤں اور سوچتی جاؤں اور بس اس سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا. نمبر 1 یہ کل کا کسی کو نہیں پتا. نمبر 2 یہ کہ ہاں نہیں پتا لیکن پھر بھی ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے, پاسبلٹی ہے اور ہو بھی جاتا ہے ایسے, تو اس کے لیے ابھی سے تیاری شروع کر دیں, اس کا بندوبست کریں, اس سبب کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جب سبب دور ہوگا یعنی تیاری ہوگی تو آپ کے اندر ایک کانفیڈنس آئے گا کہ نہیں اب آ جائے اگر مشکل آتی بھی تو میں نبٹنے کی صلاحیت رکھتی, مجھے پتا ہے کہ کیسے ڈیل کرنا ہے اس سے, اس لیے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے. ہمارے اور خوف کیا ہوتے ہیں, مثلا سارے خوف کا تو میں یہاں ذکر نہیں کر سکتی, چند ایک خوف کا ذکر کر سکتی ہوں. مثلا ہمیں خوف ہوتا ہے کہ ہم کل کھائیں گے کہاں سے, ہمارا کیا بنے گا, ہمارے رزق کا کیا ہوگا, کون ہمارے لیے کمائے گا, کون ہمارے لیے لائے گا, کہاں سے کھائیں گے, کیا ہوگا. اور یہ خوف جن کے پاس بہت کچھ ہے ان کو بھی ہے اور جن کے پاس نہیں ہے ان کو بھی ہے, سب کو ہی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کا بہت اچھا جواب دیا ہے, وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے, ان کی پیٹھ پہ نہیں لدا ہوا, اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے. آخر اتنے سال زندگی کے گزارے, کسی دن بھوکے تو نہیں سوئے نا, 20 سال عمر ہے, 40 سال عمر ہے, 40 سال کھلایا نا اس نے, تو جس نے پچھلے 40 سال کھلایا وہ اگلے بھی کھلا دے گا, یہ اس کے ذمہ ہے. ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے رہیں, جو ہم سے بن پڑتا ہے بناتے رہیں اور باقی معاملہ اس پہ چھوڑ دیں. پھر اسی طرح عموماً کیا ہوتا ہے ہمیں خوف, ہائے کوئی مصیبت نہ آ جائے, ہائے یہ نہ ہو, مثلاً یہ شنڈلیر خدا نہ خواستہ یہ نہ گر پڑے, یہ شیشہ نہ ٹوٹ جائے, کہیں آگ نہ لگ جائے, وہ کہیں باہر نکلی ہوئی بھی خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. یعنی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو ہر وقت ہمارے دل سے آ کے گزرتی رہتی, چھوٹے چھوٹے خوف, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, یعنی مصیبت کے آنے کا خوف, کسی بھی قسم کی مصیبت کے آنے کا خوف. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. کوئی مصیبت ایسی نہیں جو زمین میں یا تمہارے اپنے نفس پہ نازل ہوتی ہو اور ہم نے اس کو پیدا کرنے سے پہلے ایک کتاب میں لکھ نہ رکھا ہو. ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے, وہ تو لکھی جا چکی, اب کیا کرو گے, پریشان ہونے سے وہ ٹل جائے گی. ہاں ایک بات ہے, دعا کرو, دعا سے تقدیر بدلتی ہے, اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر کسی بھی آنے والے حادثے کے لیے تیار رکھو, اللہ سے مدد مانگتے رہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شر سے ہر مصیبت سے بچائے, حفاظت کی دعائیں کرو, حفاظت کے اسباب اختیار کرو, کیونکہ اللہ نے انسان کو عقل دی ہے اور نبٹنا بھی سکھاتا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جب کچھ پڑ جاتا ہے تو گزر بھی تو جاتا ہے نا, اور پھر اس موقع پر کچھ پچھلی مصیبتوں کو یاد کر لیں, وہ جو فلاں پڑی تھی تو کیا ہو گیا تھا, آئی تھی اور گزر ہی گئی نا, پھر کیا ہوا. کسی بڑے سے بڑے حادثے کو, بڑی سے بڑی پریشانی, بڑے سے بڑے دکھ کو یاد کر لیں اور پھر دیکھیں کہ وہ دکھ پہلے بہت بڑا تھا, پھر آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. ہر آنے والا دکھ چلا جاتا ہے, کوئی نہیں رہتا دنیا میں. تو خدا نخواستہ اگر کوئی آ بھی گیا تو چلا بھی جائے گا, ایمان سلامت رہنا چاہیے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ دکھ چھوٹا ہوتا ہے اور نقصان ہم بڑا کر بیٹھتے ہیں, وہ سیٹی کو اس کی قیمت سے زیادہ پہ خریدتے ہیں. مشکل چھوٹی ہوتی ہے اور اس کے لیے اپنے آپ کو گھلا ڈالتے ہیں, اپنے آپ کی قیمت لگا دیتے ہیں نا اس میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچائے تو اس کے سوا کوئی نہیں جو تمہیں اس نقصان سے بچا سکے, اور اگر وہ تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو وہ ہر چیز پہ قادر ہے. گویا نقصان بھی اس کے ہاتھ میں, نفع بھی اس کے ہاتھ میں. جب میرا تعلق اس سے مضبوط ہے تو میں اس سے خیر کی توقع کیوں نہیں رکھتی کہ وہ مجھے اپنے خیر سے ہی نوازے گا اور شر مجھ سے دور کر دے گا. پھر اسی طرح انسان بسا اوقات بیمار ہونے سے ڈرتا ہے کہ بڑھاپا ہویا تو میرا کیا بنے گا, کہیں چھوٹی موٹی درد شروع ہوئی
یہ درد شروع ہو گئی، اب تو یہ بڑھے گی، اور اب تو میری عمر اتنی ہو گئی، اور اس عمر میں تو فلاں کو میں نے دیکھا تھا اس کا یہ حال تھا، اور فلاں کا تو یہ بن گیا، اب میرے ساتھ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، ایک خوف. اب ہوتا کیا ہے کہ انسان، یعنی یہ بات اب ایک طرح سے پرووڈ ہے کہ انسان کے بہت سارے ایکشنز اس کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں. بہت ساری بیماریاں صرف اس کی سوچ کی وجہ سے ظاہر ہوتی ہیں، حالانکہ حقیقی سبب کوئی نہیں ہوتا جسم میں ان کا. تو اب ایک چیز جس کو ہم نے کسی کے ساتھ ہوگی ہم نے اس کو اپنے پہ لے لیا، نہیں اس کے ساتھ ہوگی اب مجھے بھی ضرور ہو جائے گی. اور عموماً آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کو زکام میں دیکھا تو ہمیں لاحق ہو جاتا ہے، کسی کی آنکھ خراب دیکھی بس ایک دیکھنے کی دیر ہے وہ ہمیں بھی پہنچ جائے گی مرض. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص سے مجھے زیادہ اثر ہو جاتا ہے، کسی دوسرے کو کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ میرے اپنے اندر وہ جذب کرنے کی صلاحیت زیادہ ہے. وہ اس بیماری کو میں نے خود دعوت دے دی ہے، وہ ڈر خوف کے مارے وہ میرے اوپر حاوی ہو گئی ہے. اور اگر اس وقت انسان دعا پڑھ کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، حدیث میں آتا ہے نا کہ جو شخص کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کے یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے محفوظ کر دے گا. یعنی چھوٹی سی بھی کسی کو تکلیف میں دیکھے نا، مثلا کوئی گر گیا، کوئی اٹک گیا، کوئی ذرا سا بھی کسی دکھ میں مبتلا ہوا ہے، فوراً پڑھ دیں الحمدللہ الذی عافانی ممن ابتلاہ بہ. اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت سے بچا کے رکھا ہے. جب شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ کر لے گا. اور یقین کے ساتھ پڑھیں. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ پر ایسا بھروسہ تھا، ایسا تعلق تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ خاص طور پر اس کا ذکر کرتے ہیں وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا ہوا بیماری آ گئی، اگر میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دے دیتا ہے، وہ شفا دے سکتا ہے، میرا اس سے تعلق ہے، مجھے کوئی مشکل نہیں. بیماری سے کیوں ڈرتا ہوں؟ بیماری آ بھی گئی تو شفا بھی آ جائے گی، وہ سبب پیدا کر دے گا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوچ کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کچھ اور کام بھی کرنا ضروری ہے، اور ان میں اہم ترین چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مسلسل تعلق، مستقل تعلق، کیونکہ ساری قوت اور ساری طاقت اس کے پاس ہے. انسان بے حد کمزور ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ قوت دے دے. ساری قوت کا سرچشمہ تو وہ ہے. تو جب انسان اس کو تھام لیتا ہے تو وہ دراصل استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. اللہ پر بھروسہ اور اللہ کو تھامنا اور اس سے تعلق ایسا ہے جیسے کسی مضبوط کڑے کو پکڑ لینا جس نے ٹوٹنا نہیں ہے. تو جو شخص اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سہارا دیتا ہے. پھر اسی طرح نماز سے مدد لینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب ذرا بھی پریشان ہوتے تھے، تھوڑی سی بھی پریشانی آتی تو سب سے پہلے نماز کی طرف رجوع کرتے، فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے. آپ کی ذاتی زندگی میں مشکلات آئیں یا دین کو پھیلانے کے لیے کوئی مشکل پیش آئی تو فوراً آپ نے نماز سے مدد لی. ہمارا حال یہ تھا کہ ہم ڈپریشن میں بیٹھے رہتے ہیں، فرض نماز بھی چھوڑ دیتے ہیں. کیا کریں، غم ہے، دل ہی نہیں چاہتا. نہیں بھی دل چاہتا تو اپنے آپ کو پش کر کے کھینچ تان کے نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اگر آپ واقعی قرآن کا کچھ حصہ آپ کو یاد ہے اور ذرا سی لمبی نماز پڑھ لیں تو پھر آپ دیکھیں گے کہ نماز کے ختم ہونے تک آپ کا ڈپریشن بھی دور ہو جائے گا، آپ اس کیفیت سے بھی باہر آ جائیں گے. کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آزمودہ نسخہ ہے، مجرب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. آج ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں کیوں نہیں؟ ہم تو مصیبت کے مارے بوجھ سمجھ کے اس کو اٹھا پھینکتے ہیں، بس ٹائم آیا اور پورا کیا اور ختم. انجوائے نہیں کرتے نماز کو. بعض لوگوں کو نماز سے ہی گھبراہٹ شروع ہو جاتی، وہ اتنی دیر خاموش نہیں رہ سکتے شاید، یعنی حالانکہ وہی وقت ہم بیٹھ کے بھی گزار دیتے ہیں. اچھا، اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہمیں قرآن زیادہ زبانی یاد نہیں ہوتا تو ہر وقت قل واللہ پڑھ کے بور ہو جاتے ہیں. اگر تھوڑی سی کوشش کر کے ایک ایک آیت سیکھنا شروع کر دیں، اور قرآن پاک کی ایسی صورتیں جن کے پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، مثلا سورۃ الکہف ہے، سورۃ البقرہ کی اول آخر آیات ہیں، سورۃ یاسین ہے، سورۃ الملک ہے، اگر ان کو آپ پڑھنا شروع کر دیں، یعنی یاد کرنا شروع کر دیں، ایک ایک آیت، دو دو لفظ، تین تین لفظ، اور آپ دیکھیں کہ کچھ مشکل نہیں. ایک تو ذہن مصروف ہوگا، دوسرا اس کلام کی برکت ہوگی، تیسری نماز بہت اچھی ہو جائے گی. ہم عموماً شکایت کرتے ہیں نا کہ نماز میں دل نہیں لگتا، تو اگر آپ بدل بدل کے آیات پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ نماز آپ کو کھینچ کے رکھے گی، پکڑ کے رکھے گی.
اور جب ہم ایک روایتی سی نماز پڑھتے ہیں نا، بس کھڑے ہو گئے اور کچھ پتہ نہیں اللہ اکبر کب ہوئی اور سلام کب پھیر لیا، ایسی نماز پر فائدہ نہیں دیتی. پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذکر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اکیلے بھی ذکر، چلتے پھرتے اللہ کا ذکر، اور اس کے علاوہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کا ذکر.